بھائی یہ بہت بڑا المیہ ہے یار. دیکھو گاڑیاں غلط نہیں پارک کیا کرو. میں دیکھتا ہوں یہاں مدرسے کی گیٹ کے آگے کئی بار لوگوں نے گاڑیاں کھڑی کی ہیں. اتنی تو انسان میں سینس ہوتی ہے کہ جب گیٹ کھلے گا مدرسے کا تو اندر سے جو گاڑی باہر کیسے نکالے گا. یعنی یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کا آخری درجہ یہ ہے. یہ حدیث خوب غور سے سنیں. ایمان کا آخری درجہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹایا جائے. کوئی بھی چیز جو لوگوں کو تکلیف پہنچا رہی ہے اس کو کیا کرو, ہٹا دو. گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے, کوئی گر سکتا ہے, آپ اس کے انتظام کریں. کانٹا پڑا ہوا ہے اس کو ہٹائیں. پتھر رکھا ہوا ہے اس کو ہٹائیں. کوئی بھی چیز جو لوگوں کو اذیت دے سکتی ہے. ہاں ابھی بتا رہا ہوں, ابھی بتا جائیں گے نا, بات کمپلیٹ ہونے دینا, ورنہ پھر دوبارہ کریں گے یہ حرکت. تو اس لیے کمپلیٹ کر لو پھر جائیں. تو راستے میں تکلیف دہ چیز جو نہیں ہٹاتا نا اس کو نبی نے ایمان سے خارج کیا ہے. تو سوچو وہ کتنا بڑا گویا کہ کافر ہوگا جو تکلیف دہ چیز راستے میں ڈالتا ہے. تو گاڑی غلط پارک کرنا, بائک غلط پارک کرنا, یہ تکلیف دہ چیز ڈالنا ہے کہ نہیں ہے. کانٹے سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی, لوگ اکثر سنبھل کے ہی چل رہے ہوتے ہیں. لیکن گاڑیاں اس طرح, روزانہ میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے روزانہ کہ یہاں آپ گلی میں گاڑی موڑنے کی کوشش کرو نہیں موڑ سکتے. کسی نے کارنر پہ گاڑی ایسے کھڑی کی ہوگی کہ گاڑی دوسری گاڑی جو آئے گی ٹرن ہی نہیں ہو سکتی. اور یہ دیندار لوگ زیادہ معذرت کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں جو جتنا بے ڈھنگا ہوگا نا اس کو سمجھا جاتا ہے اتنا نیک ہے. جتنا بے ڈھنگا ہوگا نا, میں جب گیا نا حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے پاس, ان کے شاگردوں کے پاس, تو میرے پاس 125 تھی. میں نے دیوار کے ساتھ لگا دی بائک, تو وہ کہیں جھانک رہے تھے. انہوں نے کہا بالکل چپکاؤ. میں نے کہا یہ عجیب بات کر رہے ہیں بھائی, راستہ تو ہے نا بھائی, راستہ اتنا تو ہم نے بائک پارک کی ہے کہ راستہ تو ہے. انہوں نے کہا نہیں راستہ نہیں, کھلا راستہ ہونا چاہیے لوگوں کے پاس گزرنے کا. تو جب آپ مکمل دیوار کے ساتھ بائک کو چپکا کے کھڑا کر سکتے ہو تو آپ نے اس کی دم باہر کو کیوں نکالی ہوئی ہے. تو میں نے کہا یار عجیب ٹائپ کے لوگ ہیں یہ, تو بہت سختی کیا کرتے تھے. تو راستے سے تکلیف دہ چیز جو نہ ہٹائے وہ ایمان سے خارج ہے. تو جو راستے میں تکلیف دہ چیز ڈالے وہ کتنا بڑا بے ایمان ہوگا معذرت کے ساتھ. تو ابھی تو آپ لوگوں سے غلطی سے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اب جس نے غلط گاڑی پارک کی وہ اٹھے گا ہی نہیں نا. ہمیں اپنے بے ایمان کا فتویٰ لگا دیا. تو ہم اچھا گمان رکھتے ہیں آپ نے جان کر نہیں کیا ہوگا, غلطی سے کیا ہوگا, بلکہ آپ نے گاڑی صحیح پارک کی ہوگی یا بائک صحیح پارک کی ہوگی, کسی نے ہٹا دی ہوگی. جن نے غلط پارک کی ہے جا کے ذرا گلی کھولے جا, اڑ جائیں. ہم لوگ دیکھ بھی نہیں رہے, آنکھیں بند کر لو بھائی, ہم نہیں دیکھ رہے. شاباش شاباش. اور آئندہ اس سے توبہ کریں. تو پیچھے سے تو دیکھ سکتے ہیں نا. تو بائکیں جو ہے نا بالکل چپکا کے کھڑی کیا کریں دیوار سے, اور گاڑی بھی. اور گاڑی تو سامنے روڈ پہ کھڑی کرتے ہیں. ابھی کیمرے لگے ہوئے ہیں الحمدللہ چاروں طرف, ہم نے ٹھیک ٹھاک سیکیورٹی کا انتظام کیا ہوا ہے جو اسباب کی دنیا میں. تو چور بھی انشاءاللہ بھاگے گا نہیں, کہیں بھی پکڑا جائے گا. اور یہاں بھی کیمرے لگے ہوئے, وہ دیکھو وہ بھی لگا ہوا ہے, یہ بھی لگا ہوا ہے, دیکھ رہے ہیں. تو کسی کی جیب میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے, کیونکہ جیب کترے بھی ہیں یہاں پہ, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیمرہ لگا ہوا ہے. تو ہر طرح کیمرے لگے ہوئے ہیں جو ایک ظاہری اسباب ہو سکتے ہیں. اور سیکیورٹی گارڈ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ سیکیورٹی گارڈ تو آپ کو وردی میں جو نظر آ رہے ہیں نا اسلحہ کھلا لے کے گھوم رہے ہیں, کچھ یہیں بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, سمجھ رہے ہو. تو آپ میں سے کسی کو نہیں پتا ہے کہ ادھر کس کی پینٹ میں کیا رکھا ہوا ہے اور کس کی شلوار میں کیا رکھا ہوا ہے. تو خیر بات کیا چل رہی تھی, بات چل رہی تھی نماز. ہو سکتا ہے میرے بھی آواز بھی اسلحہ لگایا وہ میں نے, تو ہم بھی اتنے نیک نہیں ہیں جتنا آپ سمجھتے ہو ہم کو, سمجھ رہے ہو نا. نیک سے مراد جو بالکل ہی بیوقوف لوگ سمجھتے ہیں نا. تو باقی یہ کہ اسباب کی دنیا میں انسان احتیاط کرتا ہے. باقی وہ بہاری لوگ کہتے ہیں کہ جب انسان کی موت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کاٹ لیتا. تو وہ اللہ نے جب تک زندگی دینی ہے دے گا, جب اٹھانا ہوگا تو ویسے ہی اٹھا لے گا اللہ تعالیٰ. پھر تو سب کچھ ہو سکتا ہے نا. تو ایک ظاہری لحاظ سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کرتا ہے انسان. باقی اللہ چاہے گا تو سب کچھ ہو سکتا ہے. ایک چھوٹا سا مچھر انسان کو مار سکتا ہے, تو ایک چھوٹی سی گولی مار سکتی ہے انسان کو, کچھ بھی ہو سکتا ہے. خیر, تو بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ نے فرمایا جب ان کو دنیا میں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا تو یہ نہیں آتے. تو جو اللہ جب بلاتے ہیں اس بلانے کو کیا کہا جاتا ہے؟ اذان. اذان بڑی زبردست چیز ہے. مجھے تو حقیقت بتاؤں, جو میرے جیسا نالائق جو نماز کی ٹوٹی پھوٹی اہمیت اللہ نے ہمارے دل میں پیدا کی نا, وہ اذان کی وجہ سے. کہ اللہ کو نماز سے اتنی محبت ہے, اتنی محبت ہے, اتنی محبت ہے کہ ہر دفعہ پوری تقریر مؤذن سے کہلوائی جاتی ہے. دیکھو جب بھی کسی چیز کی طرف آپ لوگوں کو بلاتے ہیں, اگر وہ کام بار بار ہو رہا ہے نا, ایک دفعہ ہوگا تو آپ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں, بار بار ہو رہا ہے تو ایک دفعہ کی اناؤنسمنٹ کافی ہوتی ہے. ایک دفعہ کی, جیسے آپ کی جب جاب لگتی ہے
تو آپ کا باس آپ کو ایک دفعہ بتا دیتا ہے کہ بھئی 8 بجے سے ٹائم شروع ہوگا اور شام 4 یا 5 یا 8 بجے تک آپ کی ایک دفعہ اناؤنسمنٹ کیا ہے بولو نا، کافی ہے، بس بتا دیا، سگنیچر لے لیے کہ بھئی یہ ٹائمنگ ہے. یہ 9 بجے عام طور پہ دفتر میں 9 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، اور گورنمنٹ کے جو دفتر ہیں 3:30 پونے 4 بجے کا ٹائم ہوتا ہے اس میں شام کو. چھٹی کا ٹائم 4 بجے، پونے 4 بجے حاضری ہوگی اور 4 بجے بعض دفعہ تو آنے کا ٹائم 4 بجے ہوتا ہے، جانے کا صبح 9 بجے ہوتا ہے واپس. یعنی الٹا بھی چل رہا ہوتا ہے جو پریکٹیکلی ہو رہا ہے نا، کہ اس ٹائم پر آئے کہ جب جانے کا ٹائم گزر چکا تھا. ٹھیک ہے نا، 4 بجے جانے کا ٹائم تھا، 5 بجے پہنچ رہے ہیں. تو گورنمنٹ میں اللہ کا شکر ہے بہت ساری ہمارے ہاں سہولتیں ہیں الحمدللہ. تو ابھی بات سے بات نکلتی ہے، چھوڑو اس کو یار، بات تو سجدے کی چل رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے، ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کو ایک دفعہ بتا دیا جاتا ہے بھائی یہ ٹائم ہے، اس پہ آ جانا. اب یہ تو نہیں ہوتا کہ جب 8 بجیں گے یا 9 بجے کا ٹائم آفس میں دیا ہے تو باس آپ کو فون کر کے بتا رہا ہوں آ جاؤ ٹائم ہو گیا ہے. کبھی ہوتا ہے ایسے؟ نہیں ہوتا نا. کیوں نہیں ہوتا؟ ان کو پتا ہے خود آئے گا. اس لیے کہ کیا ملتا ہے سال کے آخر میں؟ روکھڑا ملتا ہے. روکھڑا ملے گا تو سارے کام ہوں گے، عزت بھی ملے گی، ترقی ہوگی آپ کی. دیکھا جاتا ہے نا، پرائیویٹ اداروں میں تو دیکھا جاتا ہے، گورنمنٹ میں دیکھا جانا چاہیے کہ یہ اس کی حاضریاں کتنی ہیں اور کتنا کس نے کام کیا ہے. لہذا ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کو بار بار اناؤنسمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. بار بار اناؤنسمنٹ کی ضرورت نہیں. ایک دفعہ اعلان دوبارہ کریں گے تو آپ ان کو بیوقوف بولو گے، یار بس سر آپ نے بتا دیا نا 9 بجے کا ٹائم ہے، بس کیا ہے بار بار بھونپو لے کے گھر پہنچ جاتے ہو ہیں، لاؤڈ اسپیکر لے کے میرے دروازے پہ کھڑے ہو 9 بج گئے ہیں. یہ جو شہری جگانے والے آتے ہیں نا، مجھے ان سے اسی وجہ سے الرجی ہے. او بھائی ہمیں پتا ہے یار، سب کو جس نے روزہ رکھنا ہے وہ اٹھ جائے گا. اب وہ جو گھومنا شروع کرتے ہیں محلے پڑوس میں، ایک گھر کا نمبر رات 2 بجے آ رہا ہے، دوسرے کا نمبر رات 4 بجے آ رہا ہے، سحری کا ٹائم 4 بجے شروع ہو رہا ہے تو 2 بجے ان کو کیوں اٹھا رہے ہو؟ یہ تو ایک بس عجیب سی ایک حساب کتاب ہے. تو خیر، بار بار اناؤنسمنٹ نہیں کی جاتی، بار بار یاد دہانی نہیں کی جاتی. اور اللہ نے بھی باقی عبادتوں میں ایسے ہی کیا. رمضان کے مہینے کے بارے میں قرآن میں 2 آیتیں ہیں. ایک تو ہے فمن شہید منکم الشہر فلیصم. اللہ نے فرمایا ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے. وہ فرض ہو گئے نا. دوسری آیت کیا ہے؟ کب فرض ہوئے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے. فمن شہید منکم الشہر فلیصم. جو پچھلی آیت میں اللہ نے فرمایا نا کہ روزے فرض ہوئے، تو اگلی میں بتا دیا کون سے مہینے میں؟ رمضان. جو رمضان کا مہینہ پائے اسے چاہیے کہ روزے رکھے. ایک دفعہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے بس، اس کے بعد دوبارہ قرآن میں اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی. اور جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو پھر اسلام میں حکم بھی نہیں ہے کہ یاد دلاؤ. مؤذن کو حکم کے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے اور اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ اس مہینے میں سب روزے رکھو. کوئی اللہ کی طرف سے ایسی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے؟ بھائی مسجد کے امام اپنی ذمہ داری پہ کسی کو یاد دلا دیں، روزہ رکھو، ترغیب دیں، وہ ان کا کام ہے. اللہ نے کوئی لگے بندے الفاظ نازل نہیں کیے. لہذا مسجد کا امام یاد نہ بھی دلائے تو بھی کوئی گناہ گار نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے قرآن میں جب بیان کر دیا نا بس صحیح ہے، سن لیا ان لوگوں نے، کافی ہے. حج کے بارے میں ایک آیت ہے قرآن میں جس میں فرضیت کا ذکر ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. لوگوں، اللہ کے لیے لوگوں پر لازم ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کریں جو وہاں جانے کی استطاعت رکھتے ہوں. وَمَنْ كَفَرَ، جو استطاعت کے باوجود نہیں جائے گا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے. ایک آیت جس سے فرضیت ہے، دوسری آیت نہیں ہے. یہ تو ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یوں کہا تھا، حج کے لوگوں کو کہا تھا کہ حج کرو. اللہ کا جو اپنا آرڈر ہے نا، جو اللہ کے اپنے کلام میں آرڈر ہے وہ ایک ہی ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. لیکن نماز، ایک تو قرآن میں جگہ جگہ بھر دی اللہ نے نماز کو. جہاں ایمان والوں کی صفات نماز پڑھتے ہیں. قرآن شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. ایمان والوں کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے اور عمل میں کیا؟ نماز قائم کرتے ہیں. جہاں عمل کی بات آئے گی نا، نماز. جہاں جنتیوں کی صفات آئیں گی، نماز اور زکات. زکات بھی ہے ساتھ ساتھ، وہ کیوں ہے پھر کسی اور موقع پر بیان کروں گا انشاءاللہ. سب سے پہلے نماز پھر زکات، سب سے پہلے نماز پھر اللہ کی راہ میں خرچ. یعنی زکات یا اللہ کی راہ میں خرچ مختلف عنوانات سے، کہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور خرچ بھی کرتے ہیں، دونوں کام چلتے رہتے ہیں ان کے. اس سے پتہ چلتا ہے کنجوس نمازی اللہ کو پسند نہیں ہے. یعنی نماز کے ساتھ سخاوت بھی ہے. تو لیکن نماز کو پہلے درجے پہ رکھا گیا ہے. وجہ کیا ہے اس کی؟ اتنا فوکس کیوں کیا جا رہا ہے؟ اتنا زیادہ اس کو
ہائی لائٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ پھر چلو اللہ نے قرآن میں درجنوں جگہوں پر کہہ دیا نماز پڑھو، بار بار کہہ دیا نماز پڑھو نماز پڑھو، اتنا کہا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی حکم قرآن میں ملتا ہی نہیں ہے. چلو اتنا زیادہ کہہ دیا، اب تو بار بار اناؤنسمنٹ کی ضرورت اور بھی نہیں ہے نا، اب تو بالکل ہی ضرورت نہیں ہے. دیکھو آپ کے باس نے آپ کو بلایا دفتر اور آپ سے کہا کہ 9 بجے آپ نے پہنچنا ہے، ایک دفعہ کہہ دیا. اس کے بعد پھر آپ کو کہا میں دوبارہ کہہ رہا ہوں 9 بجے آپ کی ٹائمنگ شروع ہو جاتی ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ آپ نے کہا. پھر تیسرے دفعہ کہہ رہا ہے میں بتاؤں کتنے بجے ٹائم ہے آپ کا؟ 9 بجے. 10 دفعہ جب کہہ دے گا نا 9 بجے، اب جب 9 بجیں گے تو آپ کو یاد نہیں دلائے گا، وہ کہے گا میں نے 10 دفعہ اسی لیے کہہ دیا تھا کہ دوبارہ مجھے یاد دلانے کی ضرورت نہ پڑے. اب آپ اگلے دن لیٹ ہو رہے ہو، 11 بجے پہنچ رہے ہو، تو وہ کہہ رہا ہے، وہ کہے گا کہ آپ کیوں لیٹ آ رہے ہو؟ آپ کو سر آپ نے 9 بجے مجھے یاد نہیں دلایا. وہ کیا کہے گا باس کہ بھائی جو پہلے دن میں نے 10 دفعہ کہا تھا نا 9 بجے، وہ اسی لیے کہا تھا کہ ایک دفعہ کہنا کافی تھا، مگر 10 دفعہ اس لیے ریپیٹ کیا تھا کہ دوبارہ یاد دلانے کی ضرورت نہ پڑے. آپ یہ نہ کہو کہ میں بھول گیا تھا. بہت مشکل ہے سمجھانا، بہت مشکل. تو جب اللہ نے نماز کو سینکڑوں دفعہ ریپیٹ کیا قرآن میں، تو اب تو ہر وقت یاد دلانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں تھی. کمال ہے بھائی، اللہ نے کیا فرمایا کہ اتنا یاد دلاؤ کہ پیدائش سے لے کے موت تک اذان ہی سنتا رہے یہ بیٹھ کے. پیدا ہوا تو کان میں اذان دلوائی اس کے، پیدا ہوا تو کان میں اذان، نماز کی طرف دعوت. حالانکہ سمجھتا نہیں ہے بچہ، ایک حرف بھی سمجھ میں نہیں آتا اس کے اذان. بچہ تو نہ سمجھ ہوتا ہے، اس کو کیا پتا چلتا ہے میرے کان میں کیا ہو رہا ہے. لیکن جب بڑا ہوتا ہے نا تو اس کو یہ اب یاد دلایا جاتا ہے کہ تیرے کان میں بھی اذان دی گئی تھی. دوسروں کو دیکھتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ اللہ نے ابھی سے یاد دلا دیا ہے. تو پیدا ہوا ہے تجھے بتایا کہ نماز نہیں چھوڑنی، تو نے نماز نہیں چھوڑنی ہے تو نے. پھر فجر کے وقت الگ بلایا جا رہا ہے، جب ظہر کا ٹائم آتا ہے الگ. اچھا اللہ نے نماز کا بھی ذکر کیا اور ٹائمنگ بھی قرآن میں بتا دی. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، نماز کو قائم کرو سورج کے ڈھلکنے کے اوقات میں اور رات کے اندھیروں میں بھی. اس میں پانچوں نمازیں آ گئی. سورج میں جب کوئی بڑی تبدیلی ہوتی ہے نا تو اس کو ڈھلکنا کہتے ہیں. سورج میں جب بڑی تبدیلی ہوتی ہے، فجر کے وقت سورج کیا اندھیروں سے نکل کے روشنیوں کی طرف جب لائٹ مارتا ہے نا سورج مشرق سے. دیکھو کوئی گاڑی، آپ کسی گاڑی کا انتظار کر رہے ہو یار، وہ دولہے کی مثال دیتے ہیں، اس کو بات سمجھ میں آئے گی. دولہا بارات کے انتظار میں ہال میں بیٹھا ہوا، بارات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے، ٹائم دیکھ رہا ہے یار لیٹ، پہلی میں بہت لیٹ ہو گیا مفتی صاحب کا بیان سن کے، تو 45 سال میں شادی کر رہا ہوں، اوپر سے بارات لیٹ ہے. تو وہ فوراً دیکھتا رہے گا کہ بھئی ایک دم بسوں کی لائٹیں جو ہے نا گلی کے نکڑ پہ بس نظر نہیں آتی، لائٹنگ پہلے ہوتی ہے نا، لائٹنگ سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب بارات پہنچنے والی ہے. پھر پٹاخے وٹاخے بعد میں. تو سورج کیا ہے ایک دم غائب ہو جاتا ہے، اندھیروں میں دنیا ڈوب جاتی ہے. تو سب سے پہلے جو لائٹ مشرق کی طرف ظاہر ہوتی ہے، جو لائٹ یعنی اس طرح ہوتی ہے، وہ ایک تو عمودی لائٹ ہوتی ہے نا، عمود کو کیا کہتے ہیں؟ پرپینڈیکولر کہتے ہیں. ہم تو ٹریگنومیٹری پڑھ کے بھول گئے یار. ہاں ہاریزونٹل، میں لفظ بھول گیا، ہم نے بہت پڑھی ہے. ہاریزونٹل ایک ہوتا ہے پرپینڈیکولر، ایک ہوتا ہے بیس کہتے ہیں اس کو. بال چھوڑو ٹریگنومیٹری پھر بعد میں پڑھیں گے. ایک لائن، ایک روشنی یوں آتی ہے، پھر ایک روشنی ایسے. جو یہ روشنی ہے نا اس کو صبح کاذب کہتے ہیں. صبح کاذب یہ جھوٹی صبح ہے، یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ سورج آ رہا ہے ابھی. اس کے بعد جب ایک دم افق پہ مشرق یعنی مشرق کی طرف آسمان کے کنارے پہ جو ایسے لائٹ پھیلتی ہے نا، یہ وہ والی لائٹ ہے جو بارات آتے وقت ٹرک جو بس مارتی ہے نا لائٹ، اب یہ آ گئی ہے. اس سے پہلے تو کوئی سگریٹ پی رہا تھا یا کیا کر رہا تھا. تو اس کو کہتے ہیں صبح صادق، سچی صبح. وہ پہلے والی صبح سے دھوکا ہوتا ہے کہ شاید سورج نکل رہا ہے، وہ اس لیے اس کو صبح کاذب کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد آتی ہے صبح صادق. تو وہ جو لائٹ مشرق کی طرف پھیلتی ہے نا ایسے لمبائی میں، وہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ وہ اندھیرے ختم. ایک دم سورج ایک ڈھلکنا شروع ہو رہا ہے نا، ایک دنیا میں ایک بہت بڑی چینجنگ آ رہی ہے. تو اللہ نے فرمایا جیسے ہی دنیا میں یہ چینجنگ آئے گی، تبدیلی آئے گی اس سے سورج کے ڈھلکنے سے، تم نے کیا کرنا ہے؟ اس موقع پر نماز قائم کرنا ہے، اپنے رب کو یاد کرنا ہے، میرا رب مجھے رات کے اندھیروں سے نکال کے دوبارہ. کتنی بڑی خدا کی قسم، یہ سورج کا طلوع ہونا اتنی بڑی نشانی ہے اللہ کے وجود کی. ایتھیس اور ملحد پاگل ہوتے، مجھے لوگ کہتے ہیں ملحدوں پہ کو معاف کر دیں، بیان نہ کریں آپ، بہت بیان ہو گیا ملحدوں پر. لیکن بھائی کیسے یار چھوڑ دیں؟ اتنی بڑی خدا کی نشانیت دیکھ کر جو بدبخت کہتے ہیں یہ آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے.
اور یار ایسا سسٹم، اتنا ایندھن اس کے اندر، ایسی روشنی، کیسا، جیسے آپ تکے کو گھماتے ہیں نا جب پکاتے ہیں، کوئلے پہ جب تکا پکاتے ہیں ادھر سے پک گیا، اب کیا کرو، گھماؤ، یہ خود بخود گھومتا ہے؟ گھمانا پڑتا ہے، یا ایسا سسٹم لگانا پڑے گا کہ گھومے، وہ سسٹم کوئی لگا کے دیتا ہے۔ تکے میں خود بخود اتنی عقل نہیں ہوتی کہ کروڑوں سال میں ترقی کرتے کرتے ایسا بن گیا کہ آٹومیٹک گھومنا خود بخود ہی شروع، یہاں سے پک گیا اب یہاں سے پکاؤ، ہے بھائی یہاں سے تو پک گیا اب کیا کرو، اب یہاں سے پکاؤ مجھے۔ تکا خود بخود کروڑوں سال میں بھی اتنا ذہین نہیں ہوتا، تو یہ سورج اور زمین اتنے ذہین کیسے ہو گئے کہ سورج گیا اور پوری دنیا کو لائٹ دیتا دیتا ساری دنیا میں کی فصلیں اگاتا، وٹامن ڈی پرووائڈ کرتے 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 ابھی سورج امریکہ والوں کو نواز رہا ہے۔ اس وقت یہاں رات ہو رہی ہے نا، امریکہ میں دن ہے، سورج وہاں جا کے گوروں کو وٹامن ڈی دے رہا ہے، ان کی فصلوں میں جان پیدا کر رہا ہے۔ ہمارا نمبر، ابھی ہم تکے کی وہ والی سائڈ ہے جو انگارے کے دوسری طرف گئے ہوئے ہم لوگ، بھئی یہاں سے تو زمین پک گئی ہے، اب اس کو تھوڑا سا اندھیرے میں رکھو، اس کو پکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میرے اس طرح پکانے کی باتیں کرنے سے ایتھیس کو تپانے کا کام ہو رہا ہے۔ حقیقت ہے نا، جب سورج پکا رہا ہے اور ایتھیس ہمیں تپا رہا ہے، خود بھی تپ رہا ہے الٹی باتیں کر کے۔ تو یہ بھائی کیسا خوبصورت نظام ہے یار، سورج کا جو طلوع ہے نا، خدا کی قسم یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ لاکھوں کروڑوں سال ہو گئے سورج کی حرکت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی۔ کتنا بڑا آگ کا ایندھن ہے، آگ کا ایندھن زمین سے لاکھوں گنا بڑا، اتنی آگ اتنا ایندھن کہاں سے آ گیا؟ اسٹیل مل میں جو ایندھن جس سے لوہا پگھلایا جاتا ہے یہ آٹومیٹکلی پیدا ہو گیا، یہ اس کو پیدا کیا گیا ہے، یہ تو ڈالا جاتا ہے نا اس میں بھٹیوں کو جلانے کے لیے۔ سورج میں کہاں سے آ گیا؟ اتنی آگ برسا رہا ہے، اور ایسی لائٹ ہے اس کی کہ آپ جب سورج کی روشنی ہوتی ہے آپ کے ہزار وولٹ کے بلب فیل ہو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ جل رہے ہیں کہ بجھ رہے ہیں، تو کیا تن تناتا ہوا شان کے ساتھ مشرق سے نکلتا ہے۔ تو اللہ نے کہا ابھی نکلنے سے پہلے پوری دنیا کا نظام چونکہ چینج ہو رہا ہے، اندھیروں سے ڈوب کے تم روشنیوں کی طرف آ رہے ہو، تو جو ملحد ہوگا، جو خدا کا انکار کرنے والا ہے، اسے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے دوبارہ زندگی دی، دوبارہ سورج میری خدمت کے لیے طلوع ہو رہا ہے اور اس زمین کا نظام دوبارہ سے کیا ہو رہا ہے، چینج ہو رہا ہے۔ وہ تو پڑا وقت خواب خرگوش کے مزید لیتا رہے گا، کافر خدا کو یاد نہیں کرے گا، اور جو خدا کو مانتے ہیں، جو مشرک ہیں، وہ مندروں میں جا کے بتوں کے سامنے جھکیں گے، حالانکہ وہ تو خود پیدا کیے ہوئے ہیں ان بتوں کو اللہ نے۔ تبھی قرآن کہہ رہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج اور چاند کی خدمت کو دیکھ کے ان کو سجدہ مت کرو، واسجدوا للہ الذی خلقہن، سجدے کے لائق وہ خدا ہے جس نے سورج اور چاند کو بنایا ہے۔ ہندو کہتا ہے گائے ہماری بڑی خدمت کرتی ہے، گائے ہماری ماں ہے، ہمارا بھگوان ہے۔ او بھائی جس خدا نے گائے کو تمہاری خدمت کے لیے بنایا ہے وہ ہے تمہارا اصل بھگوان، وہ ہے تمہارا اصل معبود۔ یہ گائے بنی نہیں ہے، بنائی گئی ہے۔ ایک میکینک نے گاڑی بنا کے آپ کو گفٹ دے دی، گاڑی کا شکریہ ادا کر رہے ہو آپ، ہیں؟ بے وقوفی ہے یا نہیں ہے؟ ایک سائنٹسٹ نے گاڑی بنائی اور آپ کو دے دی، لو بھائی چلاؤ۔ ریوو بنائی، ریوو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مثال تو اچھی دینا آدمی۔ میں نے کہا ہے نا کہ دیکھو بعض لوگ جو غریب ہونا تو کوئی برائی ہے نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے مسکین تھے، سوچ کا غریب ہونا کیا ہے؟ نقصان۔ اس لیے میں انڈے والے برگر کی مثال نہیں دیتا، مثال ہمیشہ زنگر برگر کی ہوگی۔ کیا کھاؤ بے شک انڈے والا برگر، جیب میں دیکھو پیسے ہیں تو انڈے والا کھا لو، زنگر کے ہیں تو لیکن مثال ہمیشہ کس کی دو؟ زنگر کی۔ تو مثال اچھی گاڑی کی دینی چاہیے۔ اور اس میں ایک اور حکمت بھی ہے جو کبھی اور کسی اور وقت بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ کو کسی نے، کمپنی نے ریوو دے کے نا آپ کو گفٹ دے دی، لے بھائی، اب آپ کیا کر رہے ہو کہ ریوو کا شکریہ ادا کر رہے ہو، تمہارا بہت شکریہ، تم میری زندگی میں آئی، تم مجھے بٹھا کے گھماتی ہو، تمہاری وجہ سے میری عزت ہو رہی ہے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ آپ کو کسی نے ریوو گفٹ دی، یا آپ کو کسی نے گاڑی گفٹ دی، یا آپ کو کسی نے کوئی بھی ہدیہ دیا، انڈے والا برگر کھلا دیا، آپ برگر کی تعریفیں کر رہے ہو، برگر کے شکریہ ادا کر رہے ہو۔ تو ہندو یہی کر رہے ہو بھائی، گائے تم پر احسان نہیں کر رہی، احسان اس ذات نے کیا جس نے اس گائے کو بنایا۔ تو خدا کہہ رہا ہے کہ نہ ملحدوں کی طرح خدا کا انکار کرو کہ یہ خود بخود ہو رہا ہے، اور نہ مشرکین کی طرح اصل خدا کو چھوڑ کر بنی ہوئی چیزوں کو پوجنا شروع کر دو۔ اسلام کتنا بیلنس کرتا ہے، کیسی اعتدال والی بات کرتا ہے۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج اور چاند کو سجدہ مت کرو ان کی خدمت کو دیکھ کے۔ واسجدوا للہ الذی خلقہن، اس ذات کو سجدہ کرو جس نے ان کو بنایا۔ یہاں بھی سجدے کا ذکر ہے، نماز میں ہوتا ہے سجدہ۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، سورج کے ڈھلکنے۔ سورج سے نا زمین کا بڑا سسٹم ہے، سورج کو بڑا قرآن نے پروٹوکول دیا ہے
قرآن نے اپنی نشانیوں میں اگر میں یہ کہوں کہ جتنا سورج کو پروٹوکول دیا ہے شاید کسی اور نعمت کو نہیں دیا، تو شاید میری یہ دعویٰ غلط نہیں ہوگا. تبھی تو سورج سے نمازوں کے اوقات رکھے گئے ہیں. روزہ بھی سورج دیکھ کے ہوتا ہے. سورج غروب ہوگا تو روزہ افطار ہوگا، سورج طلوع ہونے سے پہلے روزہ بند ہوگا، نمازیں سورج کے اوقات پر. تو یہ کیا ہے؟ اس لیے کہ دلوک کہتے ہیں ڈھلکنا. تو اللہ نے ڈھلکنے کے اوقات اس لیے رکھے کہ اس وقت دنیا میں بڑی بڑی تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں، بڑی بڑی تبدیلیاں. رات کے اندھیرے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بہت بڑی چینجنگ دنیا میں آتی ہے جس کا پوری دنیا پہ بھی اثر پڑتا ہے، آپ کی باڈی پہ بھی اثر پڑتا ہے، پوری دنیا کے نظام پہ اثر. وہ کیا ہے؟ سورج کی جو کرنیں ہیں، مشرق سے بھی سورج کے طلوع ہونے کا ٹائم ہوا ہے، آپ کو روشنی دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب صبح ہونے والی ہے اور اس زمین کے نظام میں تبدیلی آنے والی ہے. تو عقل مند لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا اس موقع پر تم نے کس کو یاد کرنا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا ہے. کس طرح؟ جس طرح اللہ کہتا ہے میں بتاؤں گا اس طرح یاد کرنا ہے. کیونکہ اگر اللہ نہ بتاتا کس طرح یاد کرنا ہے، پھر ہم عبادت کے وہ طریقے نکال لیتے جو غیر مسلموں نے نکالے ہوئے ہیں، عجیب عجیب سی. جب انسان کو پتہ نہیں ہوتا نا کیسے عبادت کرنی ہے، تو لوگوں کی رائے پہ چھوڑ دیا جاتا. فرض کریں اسلام کہتا بھائی صبح صبح سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، صبح صادق کے بعد تم نے عبادت کرنی ہے. کیسے کرنی ہے؟ ہر آدمی اخپل طریقے سے کرے. تو لوگوں کے الگ الگ کانسیپٹ ہوتے. کچھ ایسے عبادت کرتے، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے میلے کچھ ایلے رہیں گے. یہ بھی ایک نظریہ ہے لوگوں میں. برما میں گیا، بدھسٹ نظر آئے، 6 مہینے سے کہا جاتا ہے کہ نہائے نہیں ہے. یہ ان کا خیال ہے کہ اس طرح بھگوان کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے، نہائے نہیں. کچھ ایسا کرتے کہ ننگ دھڑنگ رہنے کو عبادت سمجھتے. یہ بھی آپ کو بعض مذاہب میں ملے گا، وہ کہتے ہیں ہم تو برہنہ پیدا ہوئے تھے بھائی، یہ لباس تو نیچر کے خلاف ہے. وہ بھی کچھ دن پہلے میں نے فیس بک پہ ایک انٹرویو دیکھا، شکر ہے وہ آگے میز لگائی ہوئی تھی. انہوں نے انٹرویو کے دوران انہوں نے یہ قلبندی کی، وہ ایک برہنہ بیٹھا ہوا ہے بالکل ہی لباس لیس. تو اس سے پوچھنے کہ اس تکلف کی ضرورت کیا تھی آپ کو؟ تو وہ کہہ رہے ہم تو انسان کیا ہے، پیدا کیسے ہوا ہے؟ برہنہ. تو نیچر یہی ہے کہ لباس وباس نہیں ہونا چاہیے. نیچے لوگوں نے طبیعت سے گالیاں دی ہوئی نا کہ اس کی کوئی ماں بہن نہیں ہے گھر میں. تو یہ بھی ایک عبادت کا ان کے خیال میں طریقہ ہے. بعض لوگوں میں عبادت کا طریقہ یہ ہے کہ ہم گوشت نہیں کھائیں گے، اس سے اللہ خوش ہوگا. تو انسان کو اگر آزاد چھوڑ دیتا نا اسلام کہ تم اللہ کو جس طرح بھی راضی کرنا چاہو کرو، تو انسان غلط رخ پہ چلا جاتا، وہ انسانیت کے دائرے سے نکل جاتا. اللہ نے بتا دیا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس. میں پہلے جو نماز کے اوقات ہیں ان کو تھوڑا ڈیفائن کر دوں، پھر میں بتاؤں گا اسلام نے یہ طریقہ کیوں بتایا ہے. پہلا دلوک شمس ہوتا ہے، دنیا میں بڑی تبدیلی آتی ہے صبح صادق، اندھیروں سے روشنی پھوٹنا شروع، پتہ چلتا ہے اب دن کیا ہو گیا، چینج. اس کے بعد سورج پھر ٹکا کباب بناتے بناتے نا ایسے ہوتے ہوتے بالکل بلندی پہ جا کے پہنچتا ہے، جس کو زوال کا وقت کہتے ہیں. اور ایک ٹائم آتا ہے بلندی سے دوبارہ نیچے ڈھلکنا شروع کر دیتا ہے. جیسے ہی نیچے ڈھلکنا شروع ہوگا، اللہ نے فرمایا دلوک شمس ہو رہا ہے، بڑی تبدیلی آ رہی ہے دنیا میں. اب سورج ٹاٹا کرتے ہوئے واپس جا رہا ہے. سورج ڈھلکنا دن یعنی جو رات، اس وقت جو انسان کی باڈی میں تبدیلی ہوتی ہے نا، وہ اور زمین میں وہ مکمل سارا سسٹم اس وقت چینج ہو چکا ہوتا ہے. تو اس وقت حکم دیا گیا یہاں بھی تمہیں کس کو یاد کرنا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا ہے، کیونکہ تم اس کے ماننے والے، اس کا شکر ادا کرنا ہے. اس کے بعد پھر دوبارہ بڑی چینجنگ کب ہوتی ہے؟ عصر کے ٹائم پہ. امام حنیفہ بہت ذہین تھے، خدا کی قسم. جو امام ابو حنیفہ کا رحمہ اللہ کا فقہ غور سے پڑھے گا نا، اسے لگے گا امام صاحب کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں تھے. حدیث میں ہمیں نماز کے بارے میں، عصر کے بارے میں مثل اول بھی ملتا ہے، مثل ثانی بھی ملتا ہے. بخاری مسلم کی حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس ٹائم پہ ہمارے جو اہل حدیث حضرات عصر کی نماز پڑھتے ہیں نا، اس کا بھی ثبوت حدیث سے ہمیں ملتا ہے. اور یہی ٹائم امام شافعی کا بھی ہے، جو عصر بہت جلدی پڑھی جاتی ہے. پورے سعودیہ میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت جلدی عصر پڑھ لیتے ہیں وہ. لیکن امام حنیفہ کی رائے یہ کہ دیر سے پڑھی جائے، جب ہر چیز کا سایہ دگنا ہو جائے. کتنا ہو جائے؟ دگنا. اب بہت سے حضرات کہتے ہیں امام حنیفہ نے اس حدیث کی مخالفت کر دی جس میں جلدی پڑھنے کا ہے. تو امام حنیفہ نے حدیث کی دونوں حدیثوں میں اس حدیث کو لیا جو قرآن کے زیادہ قریب ہے. کیونکہ سورج کا جو ڈھلکنا ہے نا، بڑی چینجنگ، یہ مثل اول پہ نہیں ہوتی، مثل ثانی پہ ہوتی ہے. یعنی جب ہر چیز کا سایہ آپ نے 1 فٹ کا اسکیل رکھا زمین پہ، جب اس اسکیل کا سایہ اتنا ہو جائے، دیکھیں جب سورج بالکل اوپر ہوتا ہے، اس بات کو ذرا ٹیکنیکل طریقے سے سمجھیں، سورج بالکل سر پہ ہوتا ہے تو ہر چیز کا سایہ 0 ہو جاتا ہے. کتنا ہو جاتا ہے؟ اگر آپ خط استوا پر ہو، ایکویٹر پہ ہو نا، تو سورج جب بالکل آپ کے سر پہ ہوگا تو
1 فٹ اسکیل اگر ہے اس کا سایہ کتنا ہوگا؟ 0، کیونکہ بالکل اوپر ہے نا. اب جب ذرا سا ڈھلکے گا تو جیسے ہی تھوڑا سا ڈھلکا ہے ظہر شروع. اس پر پوری امت کا اتفاق ہے. پھر ڈھلکتے ڈھلکتے جب اس چیز کا سایہ اتنا ہو جائے جتنی وہ چیز ہے، یعنی 1 فٹ چیز کا سایہ 1 فٹ ہو جائے، تو جمہور علماء کہتے ہیں عصر کا ٹائم شروع ہو گیا. اور بخاری کی حدیث بھی ہے اس پر. لیکن بخاری ہی کی دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا نہیں ہے. بخاری مسلم کی، چونکہ ابھی میرا یہ ٹاپک نہیں ہے اس لیے میں حدیثیں پیش نہیں کر رہا، ورنہ پورا وہ ٹاپک اختلافی مسئلے پہ چلا جائے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، ابھی عصر کا ٹائم شروع نہیں ہوا، بلکہ ہر چیز کا سایہ جب دگنا ہو جائے گا، 1 فٹ کی چیز ہے اس کا سایہ کتنا ہو جائے؟ 2 فٹ، تو عصر کا ٹائم شروع ہوتا ہے. اس وقت عصر کا ٹائم شروع. یہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے، راجح قول، کہ بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ عصر کی نماز اس وقت پڑھی جائے، اس سے پہلے پڑھنا فتویٰ اس پر ہے کہ جائز تو ہے مگر بہتر نہیں ہے. تبھی ہمارے ہاں ہندوستان پاکستان میں دیر سے عصر ہوتی ہے. عرب کنٹریز میں چونکہ فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں نا، شافعی اور حنبلی، وہ جلدی، اہل حدیث بھی جلدی پڑھتے ہیں. لیکن قرآن میں اگر آپ غور کرو گے تو قرآن سورج کے ڈھلکنے پر، اور یعنی کوئی بڑا تغیر ہونا چاہیے زمین میں، تو وہ جو بڑی چینجنگ ہے نا، اس وقت نہیں ہوتی جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو، بلکہ وہ اس وقت ہوتی ہے جب ہر چیز کا سایہ کیا ہو؟ 2 مثل. اس وقت ٹائم بہت چینج ہو چکا ہوتا ہے. جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہوتا ہے تو ٹائم میں چینجنگ نہیں ہوتی. یعنی ایک عام آدمی سے آپ پوچھیں گے تو وہ ٹائم بتا بھی نہیں سکتا، یعنی وہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتا کہ یہ ظہر ختم ہوئی ہے یا عصر شروع ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. جبکہ جو عصر، جب سورج میں تپش بالکل کم ہو جاتی ہے سورج کی، اس وقت کائنات میں بڑی تبدیلی ہو چکی ہوتی ہے. تو امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ اس کائنات میں جب بڑی چینجنگ ہوگی سورج کی حرکت کی وجہ سے، تو نماز کا ٹائم، کسی نہ کسی نماز کا ٹائم آ رہا ہوگا. تو وہ چینجنگ مثل اول پہ نہیں ہوتی بلکہ مثل ثانی پہ ہوتی ہے. اور ایک اور بھی حدیث ہے امام حنیفہ کی دلیل، بخاری مسلم کی بات چل پڑی ہے، لوگ کیونکہ کلپ بنا کے مارکیٹ میں چلا دیتے ہیں نا، پھر ادھوری دلیل آتی ہے. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، کہ میری اور پچھلی امتوں کی مثال اس مزدور کی ہے کہ ایک مزدور نے فجر سے لے کے ظہر تک کام کیا، اجر 1 قرات ملا. ایک نے ظہر سے لے کے عصر تک کام کیا، اجر 1 قرات ملا. اور ایک نے عصر سے لے کے مغرب تک کام کیا، اجر 2 قرات ملا. تو آپ نے فرمایا کہ عمل قلیلا و اجر کثیرا، جو فجر سے لے کے ظہر تک کام کر رہا ہے بہت زیادہ کام کرے گا مگر اجر کتنا؟ 1 قرات. جو ظہر سے لے کے عصر تک کام کر رہا ہے، عمل حدیث کے مطابق بہت زیادہ کر رہا ہے، اجر کتنا مل رہا ہے؟ 1 قرات. لیکن آپ نے فرمایا جو عصر سے مغرب کر رہا ہے، عمل کثیرا عمل قلیلا، عمل بہت تھوڑا کیا، اور اجیرا کثیرن، اجر زیادہ ملا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. تو پچھلی امتیں کیا ہیں؟ یہود و نصارہ. یہودیوں نے فجر سے لے کے ظہر تک عمل کیا، عمل 1 روپیہ ملے گا ان کو، ایک مثال دے رہا ہوں روپے سے. عیسائی نے بھی بہت لمبا عمل کیا، ظہر سے عصر تک عمل، ثواب کتنا مل رہا ہے؟ 1 روپیہ. اس امت نے بہت تھوڑی دیر عمل کیا مگر اجر کیا مل رہا ہے؟ دگنا. تو یہود و نصارہ اللہ سے کہیں گے اللہ ہم عمل زیادہ کر رہے ہیں اجر کم، یہ عمل کم کر رہے ہیں اجر زیادہ. تو اللہ فرمائیں گے کہ میں تم پہ ظلم نہیں کر رہا، تمہیں تمہارے عمل کا پورا بدلہ دے رہا ہوں. اس امت کو تھوڑے عمل پہ جو میں اضافی دے رہا ہوں تو یہ میری مرضی ہے، یہ میرا فضل ہے. بھائی ایک مزدور سے 1 گھنٹہ گڑا کھدوائیں، اجرت طے ہوئی 100 روپے، وہ دے دیا آپ نے. اس سے آدھا گھنٹہ گڑا کھدوا کے اجرت طے 100 تھی لیکن آپ نے 500 روپے پکڑا دیے، تو 100 والا اعتراض تھوڑی کرے گا. آپ کہیں گے بھائی تمہیں تو پوری اجرت مل گئی نا، اب یہ ہماری اس سے تعلقات ہیں، ہم نے اس کو ڈبل دے دیا. تو یہ مثال فٹ بیٹھ ہی نہیں سکتی کہ اگر ہم عصر کو مثل اول پہ پڑھیں گے، کیونکہ پھر ظہر اور عصر کا جو فاصلہ ہے وہ اور عصر اور مغرب کا فاصلہ تقریباً برابر ہو جائیں گے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ اس سے پتہ چلتا ہے عصر اور مغرب کا فاصلہ کم ہے اور ظہر اور عصر کا زیادہ ہے. تو یہ حنفیہ جو امام ابو حنیفہ جو ٹائم بتاتے ہیں نا عصر کا، اس ٹائم پر تو یہ مثال فٹ بیٹھتی ہے. اور جو جمہور کا مسلک ہے کہ جلدی پڑھنا، اگر اس میں عصر کو اصل وقت مانا جائے تو اس پہ یہ مثال فٹ بیٹھتی نہیں ہے، کیونکہ اس میں ظہر عصر اور عصر مغرب کا فاصلہ تقریباً برابر ہو جائے گا، یہ مثال ہی نہیں منطبق ہوتی. تو اس لیے 1-2 حدیثیں سن کے مجتہدین دلائل ہوتے ہیں تو ان میں الجھانے والے بہت ہیں، نماز میں خشوع پیدا کرانے والے کم ہیں. یہ اہل اللہ کی صحبت سے آتی ہے یہ چیز. جب اللہ والوں میں اٹھیں گے، بیٹھیں گے، رہیں گے، خوب سمجھ لو کچھ چیزیں تقریروں سے نہیں آتی، اہل اللہ کے پاس رہنے سے آتی ہیں. پہلے زمانے میں اس کی بڑی ویلیو تھی کہ اس کا شیخ کون ہے، کس کی صحبت اس نے اٹھائی ہے. آج یہ چیزیں مارکیٹ میں ان کی ویلیو ختم. کہتے ہیں بزرگ لیس، کوئی بابا شابا کوئی بزرگ ہے ہی نہیں.
اس کا نقصان کیا ہوا؟ نمازوں سے خشوع ختم. صحابہ نے نبی کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں, ان کے ساتھ وقت گزارا ہے. تابعین نے صحابہ کے ساتھ کیسے نمازیں پڑھا کرتے تھے, پھر تبع تابعین نے تابعین کے, یہ سلسلہ سند متصل کے ساتھ آج تک چلا آ رہا ہے. اگر آپ دین کسی سے پراپر سیکھتے نہیں ہیں, اس کی صحبت میں نہیں رہتے, تو آپ کی صرف کتابی عالم بن جاؤ گے, اور کتابی عالم خشکا ہوتا ہے, اس میں خشوع و خضوع نہیں ہوتا, خشک ہوتا ہے. وہ اسی علم کے ذریعے آگ لگا دیتا ہے فرقہ واریت کی, فتنہ پھیلا دیتا ہے. وہ لوگوں کو دین کے قریب کرنے کے بجائے دین سے دور کر دیتا ہے. ابھی غیر مسلم مسلمان ہوئے چند دن پہلے, ہندو تھے, پوری فیملی مسلمان ہوئی الحمدللہ. تو مجھے کہنے لگے کہ ہم اسلام لانے سے پہلے دیکھ رہے تھے یوٹیوب پہ, ہم بہت سے اسکالرس کو سن رہے تھے کس کے ہاتھ پہ مسلمان ہوں. تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یوٹیوب پہ غیر مسلم لوگ کہتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, کہ ایسے لوگ بہت ملیں گے جو مزید کنفیوژن میں ڈال رہے ہیں ہمیں, مزید کنفیوژن, ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں. یہ ایسا, اس کی کتاب میں یہ لکھا, اس نے کتاب میں یہ لکھا, اس نے یہ جواب دیا, اس نے یہ جواب دیا. خالصتاً مثبت انداز سے کام کرنے والے وہ معدوم ہیں, کالعدم ہیں. تو غیر مسلم کیا سوچے گا یار, یہ کیا تباہی پھیلائی ہوئی ان لوگوں نے, کیا کر رہے ہیں یہ. باہر مسائل, باہر بھی یہی ہے کہ انگریز مسلمان ہوتا ہے تو وہ ایک عجیب عذاب میں آ جاتا ہے, وہ ادھر ٹانگیں کھینچ رہا ہے, اور ہر آدمی کہتا ہے میں ہوں جو قرآن و حدیث بیان کر رہا ہوں. بس جو تمہیں اسلاف سے ہٹا رہا ہے, قرآن و سنت کی وہ تشریح کر رہا ہے جس میں تمہیں اپنا محتاج بنا رہا ہے, اتحاد کا لیبل لگا رہا ہے, لیکن امت میں پھوٹ ڈال رہا ہے. جو اسلاف کی دعوت دے گا وہ حقیقی دعوت, نام رکھنے سے نہیں کہ میں سلفی ہوں یا میں دیوبندی ہوں یا اہل حدیث ہوں, جو بھی ناموں میں کچھ بھی نہیں رکھا, عملاً پتہ چلتا ہے, عملاً پریکٹیکلی ہو کیا رہا ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے سے علماء کی محبت کم ہو رہی ہے یا بڑھ رہی ہے. بڑھ رہی ہے, اس کا مطلب صحیح ہے. نفرت پیدا ہو رہی ہے, سب سے بدگمانیاں ہو رہی ہیں, یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. تو غیر مسلم اسلام قبول کرتے ہوئے میں نے کئی کو تو نہیں کہہ سکتا, چند ایسے غیر مسلم دیکھے جو واپس کنورٹ ہو گئے کفر میں. اسلام لائے, تبلیغ جماعت میں وقت لگایا, نمازوں میں خشوع پیدا ہو. انہوں نے مجھے خود بتایا کہ جو باقی رہ گئے تھے نا, انہوں نے بتایا, کہہ رہے تبلیغ جماعت میں وقت لگایا, ہماری نمازوں میں خشوع, آخرت, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا رفع الیدین کے, کچھ رفع الیدین کر بھی رہے تھے, کچھ نہیں بھی کر رہے تھے, ہماری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا تھا. ہم جیسے دیکھا عام مسلمانوں کو, ہم بھی لگ گئے اس میں. کہہ رہے جب ہم جماعت سے آئے تو پھر ہمیں جماعت المسلمین والے ٹکر گئے. انہوں نے کہا یہ سارے غلط ہیں, یہ حنفی کیا ہوتا ہے, شافی کیا ہوتا ہے, مالکیہ کیا, حنبلی کیا ہوتا ہے, یہ دیوبندی, یہ بریلوی, یہ اہل حدیث, یہ فلانا, اور لٹریچر لا کے جماعت المسلمین کو لازم پکڑو, صرف قرآن. کہہ رہے اتنے بڑے مسائل, ایک طرف یہ تھے, ایک طرف پوری دنیا تھی. کہہ رہے ہمارے بہت سے رشتہ دار واپس اسماعیلی بن گئے, آغا خانی بن گئے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا صحابہ کرام میں قدر مشترک کیا تھی, ان کی نمازوں میں خشوع تھا, جو آج مارکیٹ میں شارٹ ہے. ہاتھ باندھنے میں بڑا اختلاف تھا صحابہ کرام کا, ہاتھ باندھنے میں خوب سمجھ لو, یہاں ہاتھ باندھنا سینے پہ, کوئی صحیح حدیث کسی کے پاس نہیں ہے. دعوے کرنے والے بہت ملیں گے, اور یہ جو احناف دعویٰ کرتے ہیں کہ ناف پہ ہاتھ باندھے جائیں گے, اس کے بارے میں بھی مرفوع روایت ہمارے علم میں کم از کم کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے, کسی کے پاس بھی نہیں ہے. اس بارے میں ہر مجتہد نے اجتہاد کیا ہے, 2-3 حدیثوں کو جمع کر کے اپنی رائے قائم کرنے کی کوشش کی ہے. امام ابو حنیفہ کا اپنا ایک انداز ہے, انہوں نے 3-4 روایات کو جمع کر کے ایک کیفیت وضع کی ہے. امام شافعی کا اپنا انداز ہے, انہوں نے ایک روایت کو فوکس کیا, اس روایت کے مطابق فتویٰ دیا. تو جو اس میں جزم کے ساتھ کہتا ہے نا یہ طریقہ صحیح ہے باقی غلط ہیں, وہ 100% غلط کہہ رہا ہے. تو دعوے کرنے والے آپ کو بہت ملیں گے, اور ان لوگوں میں سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ جب یہ دعویٰ کرتے ہیں نا, ہم کیا کرتے ہیں, کسی نے دعویٰ کیا نا یہ صحیح حدیث ہے, ہم کیا کرتے ہیں نیچے کمنٹس میں حدیث کا ضعیف ہونا ثابت کرتے ہیں, ڈسکرپشن میں کہ دیکھو یہ غلط کہہ رہا ہے, وہ کمنٹ کیا کر دیتے ہیں, اڑا دیتے ہیں. اس کا مطلب اندھی تقلید کون کر رہا ہے, آپ کر رہے ہیں کہ اس کی سن رہے ہیں, نیچے ڈسکرپشن میں کوئی اگر اس کا جواب دے رہا ہے تو وہ کیا کر رہے ہیں, اڑا رہے ہیں. تو یہ سب باتیں ہوتی ہیں کہ ہم لوگوں کو کسی کا مقلد نہیں بناتے, ہم ڈائریکٹ قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں, صرف باتیں ہیں. حقیقت میں یہ لوگوں کو اپنا مقلد بنا رہے ہوتے ہیں کہ صرف ہماری سنو. کہتے یہ ہے کہ سب کی سنو, لیکن عمل کیا ہے, کسی کی مت سنو. ورنہ آپ جو ڈسکرپشن میں جب ہم یا کمنٹس میں جب کوئی لنک دیا جاتا ہے اس کے جواب کا تو اڑاتے کیوں ہو. تو میں آپ کو یہ بار بار یہ باتیں اس لیے بتاتا ہوں کہ اس زمانے میں دین کے نام پہ چورن بیچنے والے مارکیٹ میں بہت ہیں.
تو قرآن کیا بیان کر رہا ہے اس کو فوکس کرو. الذین هم فی صلاتہم خاشعون, فرمایا اہل ایمان اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون, جو کامیاب لوگ ہیں وہ لغو سے اعراض کرتے ہیں. لغو کا کیا مطلب؟ وہ باتیں جن کا نہ دین کا کوئی فائدہ اور نہ آخرت. ٹائم ویسٹنگ, لغو میں ٹائم ویسٹنگ بھی داخل ہے, وہ موضوعات بھی داخل ہیں جن کا ہم سے قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا, وہ امت کے لیے اہم نہیں ہے. آپ اہم چیزوں کو چھوڑ کر غیر اہم میں لگ جاؤ, یہ بھی لغویات ہے. میں نے اپنے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی صحبت میں 7-8 سال لگائے, بالکل چپک کے ایسے. نماز بھی 3 سال پڑھائی میں نے, ہفتے میں 1 دن ہم گھر میں آتے تھے. کتنے بڑے اللہ والے بزرگ تہجد میں اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے, روتے تھے. اللہ نے علم اتنا دیا تھا, کئی سال صحیح بخاری پڑھائی انہوں نے دارالعلوم کرنگی میں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جو اتنے بڑے عالم جن کے ائمہ حرمین قدر کرتے ہیں, عزت دیتے ہیں, یہ ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب کے شاگرد ہیں. 7 سال پڑھا ہے انہوں نے حضرت سے. فتوے کا کام مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ نے حضرت اقدس, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اور حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کو سکھایا. کتنے بڑے عالم. میں نے 7-8 سال میں ایک مرتبہ بھی یزید کا مسئلہ ان کی زبان سے نہیں سنا. نہ جنگ جمل سنی, نہ جنگ صفین سنی, نہ یہ سنا کہ ان دونوں میں کون حق پر تھا کون باطل پر تھا. پریکٹیکل کام. جو کسی نے پوچھا بھی حضرت یزید, انہوں نے کہا بھائی تم سے قیامت کے دن یزید کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. قرآن جگہ جگہ کہہ رہا ہے تلک امۃ قد خلت, یہ لوگ تھے گزر گئے, لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم, انہوں نے جو کیا ان کو قیامت میں اس کا بدلہ مل جائے گا. اچھا کیا اچھا ملے گا, برا کیا لعنت ہوگی ان کے اوپر. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ, اللہ تم سے تمہارے عمل کے بارے میں پوچھے گا, تم کیا کر رہے ہو. اپنا عمل زیرو, اور تقریریں دیکھو یار بیٹھ کے. تو لغویات میں یہ بھی داخل ہے, جس چیز کا آپ کی پریکٹیکل لائف سے تعلق نہیں ہے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بولو بچاؤ. آپ ڈائری بناؤ یار, میں فجر کی نماز تکبیر اولا سے پڑھتا ہوں, میں ظہر پڑھتا ہوں, میں عصر پڑھتا ہوں, میں مغرب پڑھتا ہوں, میں عشاء پڑھتا ہوں, میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں, میں نے بہنوں کی وراثت ان کے حوالے کی ہے, میں حرام تو نہیں کما رہا, میں تجارت میں جھوٹ تو نہیں بول رہا, میں تہجد پڑھتا ہوں, میں تلاوت کتنی کرتا ہوں, میں دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے کیا کر رہا ہوں. تو آج آپ کو جس کے پاس بیٹھو گے نا وہی باتیں شروع کر دو. پنجاب میں حیات ممات کے مسئلے میں اتنا الجھے ہیں لوگ, اتنا الجھے ہیں کہ اچھے ایک جماعت کے طلبہ آپس میں لڑ پڑے ہیں. سارے مسائل ایک جیسے, ایک مسئلے میں اختلاف, اور وہ جو گالم گلوچ اور اتنا زیادہ آپس میں تماشا بنائے کہ آپ الامان والحفیظ. تو والذین هم عن اللغو معرضون کا مطلب کیا ہے؟ وہ تمام چیزیں دیکھو. ایک اہم بات کر کے میں اس آیت کو سمجھاتا ہوں, پھر انشاءاللہ کھوپڑی میں بیٹھے گی. ہے اپنی زندگی سے جو غیر اہم چیزیں ہیں, جو غیر امپورٹنٹ ہیں, اس کو کیا کر دو, بولو نا یار, نکال دو. امپورٹنٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے, یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. ہم نے ایک دفعہ ورکشاپ کروائی نا ٹائم مینجمنٹ کی, اللہ سلیمان احمد صاحب کو جزائے خیر دے, بڑے زبردست آدمی. یہ امپورٹنٹ کی ڈیفینیشن انہوں نے ہمیں بتائی, اور بہت خاندانی ڈیفینیشن بتائی. حکمت کی بات جہاں سے لو لے کے آگے پارسل کر دو. تو جو ان کا اسٹائل تھا اسی اسٹائل سے میں بھی پوچھ رہا ہوں. ہم نے پھر ورکشاپ میں نے خود کروائی, تو میں نے اس میں پوچھا کہ امپورٹنٹ کی ڈیفینیشن کیا. ہمیں امپورٹنٹ کام کرنے چاہیے, جو غیر امپورٹنٹ ہیں ان کو زندگی سے نکال دینا چاہیے. اب امپورٹنٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اب ہم جب لوگوں سے پوچھتے ہیں بہت اہم, موسٹ امپورٹنٹ, اس کو امپورٹنٹ کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. بہت اہم کام جو بہت ضروری ہو. ابے یہ تو ضروری امپورٹنٹ, یہ تو آپ الفاظ بدل رہے ہیں نا. امپورٹنٹ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ کا جو ہدف ہے نا, جو چیز آپ کو اس ہدف میں پہنچانے کا ذریعہ بنے, وہ کام امپورٹنٹ ہے. اور جو اس ہدف تک سے روکنے کا ذریعہ بنے وہ نقصان دہ آپ کے لیے. وہ کیا ہے؟ وہ جو وہاں تک روکنے کا ذریعہ بنے نا, وہ کیا ہے؟ جو اس میں نقصان کا ذریعہ بنے ہدف تک پہنچانے کا, وہ غیر امپورٹنٹ. اب دیکھو آپ کے پاس ٹائم کم ہے, زندگی محدود ہے, آپ کا ایک ہدف ہے اللہ کی رضا. مسلمان کا اصل ویژن کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رضا, جنت ہے. اس ویژن کو حاصل کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے ویژن بنانے پڑتے ہیں. جنت تک پہنچنے کے بہت سے طریقے ہیں نا. بھائی ایک آدمی صبح پڑھا ہوا ہے, اسکول نہیں جا رہا. کیوں نہیں جا رہا؟ بھائی میرا ہدف ہے اللہ کو راضی کرنا, میرا ہدف تعلیم ہے ہی نہیں, میں اسکول نہیں جاؤں گا. اس کو بولو کما کے لا, کہہ رہا ہے میں کماؤں گا نہیں. میں کمانے کے لیے پیدا نہیں ہوا, میں کس کے لیے پیدا ہوا ہوں؟
اللہ کے لیے. بعض لوگ ایسے اللہ کا لفظ بڑھ کے نا بول رہے ہوتے ہیں. یہ میں اللہ کا لفظ اس لیے بولتا ہوں, ایک پرویزی تھا منکر حدیث, ہم جب بھی اس کے پاس جاتے نا ہمیں الو بنا رہا تھا. وہ کہہ رہا ہم قرآن کو مانتے ہیں, قرآن کو. تو یہ اللہ کا لفظ بڑے جلال سے بولتا تھا, ایک دم ہمارے دل دہل جائیں گے, یار تو بڑا نیک آدمی ہے, تو رب العالمین نے فرمایا. تو یہ نا منہ بھر بھر کے ٹوپیاں بہت کراتے ہیں. تو خیر, تو اب وہ نہ پوستی آدمی, نہ وہ اسکول جا رہا ہے, نہ وہ کالج جا رہا ہے, نہ وہ ایجوکیشن میں بڑھ رہا ہے آگے, نہ وہ کم بخت بزنس کی طرف توجہ دے رہا ہے. جب اس سے پوچھا جائے کہہ رہا میرا ہدف بزنس ہے ہی نہیں. لوگ کہتے ہیں بھائی کم بخت تیری شادی کیسے ہوگی جب تو کمائے گا نہیں, کھائے گا نہیں. تو کہہ رہا ہے میرا ہدف شادی نہیں ہے, میرا ہدف ہے اللہ کی رضا. صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے, الو بنا رہا ہے. ابے اللہ کی رضا کے لیے تو دنیا میں کچھ کرنا تو پڑے گا نا. یوسف علیہ السلام نے مصر کی وزارت قبول کی, کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. بادشاہ بن گئے مصر کے, کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو اللہ کی رضا کے لیے جتنا دنیا میں آپ آگے جا سکتے ہو, کیونکہ جو آدمی دنیا میں جتنے اونچے مقام پہ جاتا ہے اتنی بڑی معاشرے میں وہ تبدیلی لا سکتا ہے. تو آپ نہیں جائیں گے, برے لوگ آگے چلے جائیں گے, تو کمپٹیشن ہے, تو کچھ تو کرنا ہے نا. تو اس کو وہ ایک ہدف بنانا پڑے گا آپ کو, یار میں نے یہ کرنا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے کس کو خوش کر سکوں؟ اللہ کا. آپ ڈاکٹر بننے کو ہدف بناتے ہو, یار میں لاکھوں لوگوں کی جان بچا لوں گا, اس سے اللہ تعالیٰ کیا ہو جائے گا؟ خوش ہو جائے گا. کماؤں گا بھی پیسہ. ڈاکٹر کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ صرف اللہ کے لیے کریں, پیسے نہ لیں. تو بھائی پیسے بھی لیں آپ, پیسہ کمانا بھی ہدف ہو سکتا ہے, مالدار بننا بھی ہدف ہو سکتا ہے. مالدار بنوں گا اللہ کے لیے. مالداروں کے الگ فضائل حدیث میں, وہ ابھی ٹاپک ادھر چلا گیا تو بات لمبی ہو جائے گی. تو آپ نے ایک ہدف بنایا کہ یہ میرا اصل ہدف ہے, اور الٹیمیٹ ویژن کیا ہے؟ آخرت. تو وہ ہر وہ چیز جو آپ کو اس ہدف تک جانے تک روکے, وہ آپ کے لیے کیا ہے؟ لغو ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ والذین هم عن اللغو, وہ غیر امپورٹنٹ ہے, وہ لغو ہے. قرآن کہہ رہا ہے یہ لغویات سے بچتے ہیں. تبھی ہم نے ڈاکٹروں کو نہیں دیکھا یزید کے پھڈے میں پڑھتے ہوں, MBBS میں ایجوکیشن حاصل کر رہے ہوں, اور کوئی ان کو تقریر سنا, یار تو یزید کا مسئلہ ذرا حل کر کے بتا, یار بنو امیہ کے بارے میں رپورٹ پیش کر. وہ کہے گا بھائی کل میرا پیپر ہے, میرے ابا نے مجھے باہر بھیجا ہوا ہے رشیا میں, یونیورسٹی میں پیسے خرچ کیے ہوئے, میں اس میں فیل ہو گیا نا, میں جہنم میں بہرحال چلا جاؤں گا, یزید جائے نہ جائے. تبھی وہ پڑھ بھی لیتا ہے. اور اگر وہ میڈیکل کالج میں ایجوکیشن کے دوران بنو امیہ کے بکھیڑے لے کے بیٹھ جائے, جیسے بعض لوگ یوٹیوب پہ بنو امیہ سے ان کو ایسی چڑ ہو گئی ہے کہ اچھے کام بھی غلط اور غلط تو ویسے ہی غلط, امت کو اسی میں الجھا دیا. تو پھر آپ مجھے بتاؤ کہ وہ پڑھ لے گا؟ وہ کبھی بھی نہیں پڑھ سکتا. آپ اسے کہو گے بھائی اپنی تعلیم کو فوکس کرو, تو خوب سمجھ لیں جب تعلیم کو فوکس کرے گا نا, تو فوکس کرنے کے بعد بھی نہیں پھڈے میں ڈالا جائے گا اس کو, اس لیے کہ آگے اس سے بھی بڑے بڑے اہداف آپ کے سامنے موجود ہیں. تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے وہ تمام چیزیں جو آپ کو عملی تبلیغ میں سنا, کبھی ریونڈ میں کبھی سنا آپ لوگوں نے تبلیغ جماعت میں حاجی عبد الوہاب صاحب نے 3 گھنٹے کا بنو امیہ پہ بیان کیا ہو؟ کبھی سنا؟ تبلیغی اجتماع 3 دن کا ہوتا ہے, 3 گھنٹے کے بیانات بھی ہوتے ہیں. کبھی سنا کہ انہوں نے بنو عباس بنو امیہ کے بارے میں رپورٹیں پیش کی ہوں اور کیڑے نکالے ان میں بیٹھ کے؟ ان کو پتا ہے بھائی جو ہدف ہے اس سے کیا ہو جائیں گے؟ رہ جائیں گے. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت, لوگ تھے جو چلے گئے, انہوں نے وہ جو کمایا تھا ان کو مل گیا, جو نیکیاں کی تھی اس کا بدلہ, جو برائیاں کی اس کا بدلہ. ایک مثال دے کے بس آگے چلتا ہوں. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا, موسیٰ علیہ السلام نے کہا توحید پر ایمان لے کر آ. فرعون نے کہا فما بال القرون الاولیٰ, اے موسیٰ میرے باپ دادے کا کیا ہوگا جو ہمارے گزر گئے, وہ تو سارے مشرک تھے. اب موسیٰ علیہ السلام اگر کہہ دیتے جہنم میں جائیں گے سارے کے سارے, تو بحث کا رخ کیا ہو جاتا؟ چینج. فرعون کہتا دیکھو تم سب کے باپ دادوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ جہنمی. لوگ طیش میں آتے. اب اللہ کے بارے میں ڈیبیٹ ختم ہوتی اور ایک نئی ڈیبیٹ شروع. اب پہلے ان کو ثابت کرو کہ یہ جنتی ہیں کہ جہنمی. مناظرے کا رخ ہی کیا ہو جاتا؟ چینج. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ ایک لغو بات بیچ میں لے کر آ گیا ہے, اگر میں اس کی باتوں میں پڑ گیا نا تو جو اللہ نے مجھے ہدف دے کے بھیجا ہے اس ہدف سے میں پیچھے رہ جاؤں گا. حضرت موسیٰ نے کیا جواب دیا؟ علمھا عند ربی فی کتاب. وہ کہاں جائیں گے اللہ کو پتا ہے. بھائی کتنا زبردست جواب دیا. علمھا عند ربی فی کتاب, اللہ نے کے پاس کتاب میں سب کے نام ایڈریس لکھے ہوئے, کس کس نے کہاں جانا ہے. لا یضل ربی, میرا رب کبھی غلطی نہیں کرتا کہ بھیجنا جنت میں تھا اور بھیج کہاں دے؟ جہنم میں. جان کر بھی ایسی غلطی نہیں کرتا. ولا ینسا, اور بھولتا بھی نہیں ہے کہ بھیجنا جنت الفردوس میں تھا, بھولے سے کہاں بھیج دیا؟
जहन्नम में। तो ए फिरौन, अल्लाह को पता है कौन कहां जाएगा। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द महदा, मैं उस खुदा की दावत दे रहा हूं जिसने जमीन को तुम्हारे लिए बिछोना बनाया। देखो हजरत मूसा ने बात कैसे पलट दी कि नहीं पलट दी, और फिर अल्लाह की बड़ाई बयान करना शुरू कर दी, इसलिए कि फिरौन को सबसे ज्यादा तकलीफ ये हो रही थी कि मेरे महल में मेरे अलावा किसी और की किबरियाई क्यों बयान हो रही है। और मूसा अलैहिस्सलाम को जो मिशन दिया गया था वो ये कि आपने फिरौन के महल में वो काम करना है जो आज तक किसी ने नहीं किया। वो काम क्या है? उसके महल में, उसके सामने, उसके दरबारियों की मौजूदगी में खुदा का इंट्रोडक्शन करवाना है। आपके पास टाइम कम है, जितना अल्लाह की हम्दो सना कर सकते हैं आप वो हम्दो सना करें। तभी तो फिरौन जोश में आके कहने लगा, इन्ना रसूलकुमुल्लज़ी उरसिला इलैकुम लमजनून, लोगों तुम्हें जो जिसको अल्लाह ने पैगंबर बना के भेजा है ना वो दीवाने हैं माज़अल्लाह। मैं पूछता क्या हूं, जवाब क्या देते हैं, ये सही है ना? मैं पूछता कुछ और हूं और जवाब कुछ और देते हैं। तो दीवाने नहीं थे, बड़े अक्लमंद थे, उन्हें पता था इसके सवालात के जवाब देने पर आ गया तो मैं अपने हदफ से भी सुधर जाए। इससे हमें हुक्म दिया सबसे पहले फजर की नमाज रखी ताकि मुसलमान सुबह देर से उठने वाली कौम ना बने। अल्लाह मियां ये भी कर सकते थे कि पहली नमाज 11 बजे, दूसरी नमाज शाम 3:30 बजे, 4-5 नमाजें ऐसे कर देते। झेलम वाली सरकार ने तो कर दी, फजर रखी है और जोहर के बारे में बोला है कि असर से 20 मिनट पहले आप जोहर असर पढ़ लें और गुरूब आफ्ताब होते ही मगरिब इशा भी इकट्ठी पढ़ लें। तो ये अमली तौर पर 2 नमाजें हुई हैं, ठीक है ना। 5 नमाजों का मतलब होता है अपनी तमाम मसरूफियात को दोबारा से फारिग करके नमाज के लिए आना। जोहर में आप सारे काम आज छोड़ के आते हो, फिर वापस चले जाते हो, फिर असर में अलग से आते हो, फिर वापस चले जाते हो, फिर मगरिब में अलग से आते हो, फिर वापस चले जाते हो, फिर इशा में अलग से आते हो। ये 5 दफा कुर्बानी दिलवाई जा रही है। अगर इस तरह से नमाजें इकट्ठी करने का इस्लाम में हुक्म होता तो 3 दफा कुर्बानी होती, 5 दफा कुर्बानी नहीं होती। देखो हम जोहर से पहले 4 सुन्नतें पढ़ते हैं और 4 फर्ज पढ़ते हैं। उन सुन्नतें पढ़ने में कोई कुर्बानी होती है हमें? इसलिए कि तो नमाज के लिए आए हुए ही है ना। तो अगर हम 4 फर्ज के साथ 4 असर भी पढ़ ले तो असर की कुर्बानी थोड़ी ही फिर ये। तो 5 नमाजों का मतलब ही 5 टाइम पे आना है। इसमें शॉपिंग वॉपिंग ही तो रुकावट बनती है। और आपने शॉपिंग के लिए कह दिया अहले हदीस। हालांकि अहले हदीस ये मानते नहीं है, लेकिन ये इसकी आदत है झेलम वाली सरकार की कि किसी भी मसलक में कोई भी उल्टा फतवा दे रहा होगा ना तो उस उल्टे मौलवी को लाके हाईलाइट करके मसलक को बदनाम करना। तो एक अहले हदीस का वो चलाया कि एक अहले हदीस कहते हैं कि मैं जब 12:30 बजे शॉपिंग के लिए जाता हूं ना अपनी बीवी को लेके, तो 12:30 बजे जोहर के साथ क्या पढ़ लेता हूं। ये झेलम वाली सरकार का क्लिप मैंने खुद अपने कानों से सुना है कि 12:30 या 12 बजे जैसे ही जोहर का वक्त दाखिल हुआ तो जोहर के साथ फौरन क्या पढ़ लेता हूं, असर। हालांकि कुरान में सूरह नूर अल्लाह क्या कहते हैं, रिजालुल ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन जिक्रिल्लाहि व इकामिस सलाह। मस्जिदों में ऐसे लोग होते हैं कि उनको तिजारत अल्लाह की याद और नमाज से गाफिल नहीं करती। बिजनेस ही अल्लाह की याद, और अल्लाह फरमाते हैं मस्जिदों में होते हैं। पता चलता है कि कहां आगे पढ़नी होती है, जमात से भी और अपने टाइम पे भी। और उसी शॉपिंग को आपने जरिया बना लिया 2 नमाजें इकट्ठी करने का, असर गोल कर दिया आपने। ये है तफक्को और बसीरत, समझते हो। और उस नमाज का अजर खराब किया है जिसकी सबसे ज्यादा ताकीद कुरान बयान कर रहा है। तो खैर, तो कैसा रिलेशन है, जल्दी से बात को समेट के मैं खत्म करता हूं। सबसे पहले अल्लाह क्या कहता है, मुसलमान अपने मुस्लिम होना साबित करने के लिए कि मेरा अल्लाह से रिलेशन है, अल्लाह ने कहा कि 5 टाइम नमाज पढ़नी पड़ेगी। और ये 5 टाइम नमाज क्यों रखी है पता है आपको? क्योंकि वक्त में बहुत बड़ी तब्दीली होती है। अल्लाह कहते हैं जब भी इस कायनात में बड़ी तब्दीली होगी तो सबसे पहले मेरे सामने सजदा करोगे, उसके बाद अपने कामों में लगोगे। तभी तो कुरान कहता है अकीमिस सलात लिदुलूकी शम्सी इला गसकिल लैल, नमाजों को कायम करो दुलूके शम्स, सूरज ढलकने के वक्त, इला गसकिल लैल, और रातों के अंधेरों में। तो गसकिल लैल में 2 नमाजें आ गई, मगरिब और इशा। ये दोनों रात की नमाजें हैं, लेकिन इन दोनों के औकात में बड़ा फर्क होता है। मगरिब में फुल अंधेरा नहीं होता लेकिन रोशनी भी नहीं होती, बहुत ज्यादा वक्त में तगय्युर हो जाता है। और गसकुल जो है लैल जब इंतहाई दर्जे की होती है तो वो इशा का वक्त जब बिल्कुल क्या हो जाता है, अंधेरा। आगे अल्लाह कहते हैं वकुरआन अल फजरी, और फिर फजर का वक्त बिल्कुल डिफरेंट टाइम होता है। मगरिब का वक्त बाकी औकात से बिल्कुल मुख्तलिफ है। सूरज ढल गया, गुरूब हो गया, लेकिन अभी रोशनी है, अंधेरा शुरू नहीं हुआ। फिर घुप अंधेरा हो गया। ये क्या है? ये बड़ा तगय्युर हो रहा है जमीन के अंदर। तगय्युर समझते हो, तब्दीली, चेंजिंग, आसान लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए मुझे भी। बड़ी चेंजिंग आ रही है टाइमिंग में, और इससे इंसान के जज्बात में और एहसासात में बड़ा फर्क पड़ता है।
ظہر کا تو فجر کا وقت بالکل ڈیفرنٹ ہے، ابھی دن طلوع ہونے والا ہے، پھر سورج ہوتے ہوتے جب ڈھلکتا ہے نا بالکل بلندی پہ پہنچ کے تیز تپتی ہوئی دھوپ ہوتی ہے جس کو اللہ دلوک شمس کہہ رہے ہیں، دلوک کہتے ہیں ڈھلکنا، تو سورج کا جو ڈھلکنا ہے نا بلندی پہ جا کے لڑکنا نیچے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں اللہ نے دو نمازوں کا ذکر کر دیا، ظہر اور عصر، اس لیے کہ دلوک جو معتدبی ہوتا ہے، گاڑی اردو پھر استعمال کر رہا ہوں، معتدبی قابل ذکر دلوک وہ ایک عصر میں ہوتا ہے ایک ظہر میں ہوتا ہے۔ میں نے وہ کلپ ریکارڈ کروایا تھا نا عاقب سعید کو کہ 5 نمازیں اپنے ٹائم پر ہیں، اور یہ قرآن کی عیسائی سے ثابت ہے کہ نمازوں کے 5 ٹائم ہیں، 3 ٹائم کی نمازیں قرآن میں نہیں ہیں۔ تو اس پہ میں نے کہا تھا کہ دلوک شمس ہے نا سورج کا ڈھلکنا، تو معتدبی ڈھلکنا قابل ذکر ڈھلکنا ایک ظہر کے وقت ہوتا ہے ایک عصر کے وقت، کیونکہ عصر کے وقت 45 پہ آ جاتا ہے اور ظہر کے وقت بلندی پہ جا کے ڈھلکتا ہے۔ تو اس کے نیچے کے لوگوں کے کمنٹس آئے ہوئے تھے کہ اگر قرآن کا یہ مطلب ہے ڈھلکنے کے وقت تو پھر تو ہر وقت سورج ڈھلک رہا ہے۔ سمجھ میں آیا پاگل کسے کہتے ہیں؟ یہ ہے مجتہدین، یعنی ان کا دعویٰ یہ تھا کہ 3 وقت ہیں نماز کے قرآن میں، ظہر ہے اور عشاء ہے اور فجر ہے، تو 3 وقت سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ظہر عصر ملا کے پڑھ لو اور مغرب عشاء ملا کے پڑھ لو، اصل میں 3 ٹائم ہے، یہ غلط ہے۔ دلوک شمس کا لفظ ہے قرآن میں، اور دلوک سے مطلق دلوک مراد ہے، اور مطلق سے فرد کامل مراد ہوتا ہے، معتد بھی۔ دیکھو فرد کامل کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں، پہلے میں یہ جنہوں نے اعتراض کیا نا اٹھ پٹانگ قسم کا، ان کے اعتراض کا جواب دوں۔ یہ کہتے ہیں ہر وقت، واقعی ہر وقت تو دلوک ہو رہا ہے، لیکن اس کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے، ایسا تو 1 کروڑ نمازیں ہو جائیں گی۔ ابے سورج بلندی پہ جا کے جب تک پورا غروب نہیں ہوتا تو ہر سیکنڈ ڈھلک ہی رہا ہے نا، تو کیا ہر سیکنڈ میں نماز پڑھیں گے؟ تو ظاہر ہے قرآن وہ بات کرے گا جو انسانوں کے فہم کے مطابق ہوں گی، تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے وہ ڈھلکنا مراد ہے جو قابل ذکر ڈھلکنا ہو۔ تو قابل ذکر ڈھلکنا جس کو اصطلاح میں کہتے ہیں معتد بھی ڈھلکان، وہ جب ہے جب بلندی پہ جا کے پہلی دفعہ ڈھلکنا شروع ہو اور پھر 45 کے زاویے پہ آ جائے۔ اس سے زیادہ ڈھلکان والی نماز حدیث سے ثابت بھی نہیں ہے۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ تو مطلق سے فرد کامل مراد ہوتا ہے، اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں۔ دیکھو میں آپ سے کہتا ہوں چائے لے کر آؤ، آپ برف ڈال کے ٹھنڈی چائے لے آئے، میں کہوں گا یہ کیا لے آیا؟ آپ کہیں آپ نے بولا تھا گرم چائے لاؤ۔ میں بولوں گا جب میں نے چائے کا لفظ مطلق بولا ہے، اس کے ساتھ کوئی گرم یا ٹھنڈے کی قید نہیں لگائی، تو اس سے فرد کامل ہی مراد ہوتا ہے۔ کامل فرد چائے کا کیا ہے؟ کامل درجے کی چائے کیا ہے؟ جو گرم ہوتی ہے، درمیانی درجے کا میٹھا ہوتا ہے اور مناسب سی پتی ہوتی ہے۔ میں نے آپ سے کہا چائے لے کر آؤ، آپ 6 چمچ زہر بنا کے نا پتیوں کے ڈال کے لے آئے، اور سب میں نے کہا یہ کیا لے کر آیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں، آپ بول رہے ہیں چائے۔ میں کہا بھائی تو زہر بنا دی، تو آپ بولو آپ نے یہ تھوڑی کہا تھا نارمل چائے، آپ نے تو چائے بولا تھا، تو چائے میں تو کوئی بھی چائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ چیزیں اصول فقہ میں پڑھی جاتی ہیں جو آج کل کے اسکالرز نے نہیں پڑھی، تبھی قرآن و حدیث کا مطلب بھی ان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ تو المطلق اذا اطلق یراد به الفرد الکامل، یہ اصول فقہ کا مسئلہ ہے اور لغت کا بھی مسئلہ ہے، قاعدہ ہے، ضابطہ ہے کہ جب بھی کوئی لفظ علی الاطلاق بغیر کسی قید کے بولا جائے گا تو فرد کامل مراد ہوتا، اکمل نہیں۔ اکمل کا مطلب بہت اوپر کی زعفران والی چائے، نہ، فرد کامل جو ناقص نہ ہو۔ زعفران والی چائے لے آؤ گے پھر بھی برا لگے گا، آپ بولو گے بھائی مفتی صاحب آپ نے چائے بولا تھا اور کہا تھا کہ فرد کامل مراد ہوتا ہے، تو میں اس میں زعفران ڈال کے لے آیا، اب میں پتہ نہیں زعفران پیوں نہیں پیوں یار، تو کیا کر کے لے آیا؟ میں تو کامل نہیں، میں تو اکمل۔ تو میں بولوں گا قاعدہ یہ ہے کہ مطلق جب بولا جاتا ہے تو نارمل جو کامل ناقص نہ ہو، اکمل مراد نہیں ہوتا اس سے، سمجھتے ہو؟ تو یہ قاعدے قرآن و سنت پہ بھی جاری ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ میاں نے بھی تو کلام کیا ہے نا، نبی نے بھی تو کلام کیا ہے، تو نبی کے کلام میں بھی وہی لغت کے قاعدے چلیں گے جو عام قاعدے ہیں۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اب دیکھو قرآن کہہ رہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، سورج کے ڈھلکنے کے وقت، تو ڈھلکنے سے فرد کامل جو کامل درجے کا ڈھلکنا ہے، تو کامل درجے کا ڈھلکنا ایک جب بالکل بلندی پہ جا کے ڈھلکنا شروع ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ڈھلکنا، پہلی دفعہ جب ڈھلکنا، اور دوسرا جب 45 کے زاویے پر جو عصر کے قریب کا ٹائم ہے جس میں سورج میں تغیر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ ڈھلکنا ہے۔ تو اب جب بھی زمین میں کوئی نیا ٹائم داخل ہوتا ہے نا، تو اللہ کہتے ہیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کا شکر۔ تبھی علماء نے اصول فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نمازوں کے جو اوقات ہیں نا، یہی نماز کا سبب ہے، سمجھتے ہو؟ اللہ میاں نے نمازوں کے اوقات کو نماز کا سبب بنا دیا۔ اب اس بات کو بھی سمجھو، اصل میں نماز کا سبب ہے اللہ کے احسانات۔ نماز جو ہم پڑھتے ہیں اس کا اصل سبب کیا ہے؟ اللہ کے احسانات۔ اب اللہ کے احسانات تو 24 گھنٹے ہیں، تو کیا 24 گھنٹے پڑھتے رہیں؟ ظاہر ہے اس میں حرج ہے۔ تو اللہ میاں نے کیا کیا؟ اللہ میاں نے بولا دیکھو شریعت کا ایک اصول ہے، ابھی کیا تمہیں پورا اصول فقہ بیٹھا کے سمجھاؤں میں، لیکن کیا کریں، سمجھائے بات سمجھ میں آتی نہیں۔ دیکھو شریعت کا اور کامن سینس کا بھی ایک اصول ہے
کہ جب کسی، پہلے میں مشکل اردو میں سمجھاتا ہوں پھر ایکسپلین کروں گا. جب کسی حکم کا مدار حقیقت کسی حقیقی سبب پہ رکھنا ممکن نہیں ہوتا نا، تو سبب ظاہر پر حکم کا مدار رکھا جاتا ہے. مشکل ہے مجھے پتا ہے، آسان کر کے سمجھا رہا ہوں. دیکھو ہم جو سفر میں 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، اس کی اصل وجہ ہے مشقت. کیوں ہم 2 رکعتیں پڑھتے ہیں؟ بھائی ٹینشن ہے سفر میں. اللہ نے نماز کیا کر دی کہ بھائی سفر میں آدمی ایسے راحت میں نہیں ہوتا جیسے گھر میں ہوتا ہے نا. تو اللہ میاں نے کیا حکم دیا کہ بھائی کتنی پڑھنی ہے؟ 2 پڑھنی ہے. تو اصل جو وجہ ہے نا سفر میں 4 کی 2 جو اللہ نے کر دی ہیں، اس لیے کہ سفر میں آدمی اتنی خوشی اور راحت میں نہیں ہوتا بلکہ تھوڑی سی ٹینشن میں ہوتا ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتے کہ ٹینشن ہی پر حکم کا مدار ہے تو یہ ٹینشن کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی. وجہ اس کی ہے کہ ہم سوچتے رہتے پتہ نہیں مجھے سفر میں ٹینشن ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. بعض دفعہ لوگ سفر میں گھر کی نسبت زیادہ خوش ہوتے ہیں. آپ جا رہے ہو جہاز میں یا ٹرین میں، بڑا مزہ آ رہا ہے آدمی کو، یار اللہ میاں نے تو کہا تھا ٹینشن کی، اب تو ٹینشن نہیں ہو رہی. تو وہمی تو ویسے ہی بڑھ جاتا وہمیوں کا پروگرام نا. وہ تو سارا جو 6 گھنٹے جس کا وضو نہیں ہوتا وہ یہ کیسے سوچے گا کہ مجھے ٹینشن ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. پھر اگر ہو رہی ہے تو کتنے کلو ٹینشن ہو رہی ہے. بعض دفعہ ہو رہی ہے لیکن آدمی کہتا ہے یار اتنی تو مجھے گھر میں بھی ہوتی ہے، یا ہو سکتا ہے نہیں ہوتی ہے. تو اسلام ان بکھیڑوں سے نکال کے اللہ میاں نے کیا کیا، بھائی سفر سبب ہے ٹینشن کا اور ٹینشن سبب ہے نماز کا. تو اصل سبب تو ٹینشن ہے، لیکن اگر ٹینشن پہ میں نے ڈال دیا نا مدار تو یہ ٹینشن کم نہیں ہوگی، بڑھے گی. لہذا سفر پہ ڈال دیا میں نے. اب سفر ہوگا تو چھوڑ دو، ٹینشن ہے یا نہیں وہ 2 پڑھا کرو. نہیں ہے بات میرا خیال ہے. تو یہ ٹینشن سے بچانے کے لیے اللہ نے کہہ دیا اب سفر میں چاہے انجوائے بھی کر رہا ہوں نا آدمی تو بھی ہم کتنی پڑھتے ہیں؟ 2 پڑھتے ہیں. اور مقام پہ جتنی مرضی ٹینشن میں ہو پھر بھی پوری 4 پڑھتے ہیں. تو یہ اصول، اور یہ دنیا میں بھی یہ اصول چلتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہاں بھی اللہ نے کیا کیا، اللہ میاں نے فرمایا اصل میں تو تم پہ نماز فرض ہے اس لیے کہ میرے احسانات تم پر بہت ہیں. اب وہ احسانات تو ہر وقت بولو ہوتے رہتے ہیں. اب ہر وقت احسانات ہیں تو اب ہر وقت پڑھتے رہے نماز، وہ تو ناممکن ہے. تو اللہ میاں نے کہا کہ بھائی دیکھو اللہ کے احسانات میں جو تجدد ہوتا ہے نا، جدت آتی ہے، وہ ٹائم کے لحاظ سے آتی ہے. ہماری پوری زندگی کا نظام کس سے چل رہا ہے؟ ٹائم سے چل رہا ہے. تو وقت جیسے ہی تبدیل ہوتا ہے نا، ایک نئی نعمت کا ظہور ہوتا ہے. تو تبدیلی وقت پہ حکم کا مدار رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے. ٹائم جیسے جیسے چینج ہوگا تو سمجھ لو کہ اللہ کی نئی نعمت مل رہی ہے تمہیں. تو اس نئی نعمت پہ شکرانے کے لیے تم نے کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے. تو ٹائم چینج ہوتا ہے. تو ٹائم جو ہے نا، اب ٹائم تو 24 گھنٹے میں ہر سیکنڈ میں چینج ہو رہا ہے. تو وہی بات ہے، اللہ نے کہا ہر سیکنڈ میں چینج ہو رہا ہے، لیکن دلوک شمس والا ٹائم اور رات والا ٹائم اور وقرآن الفجر، فجر والا ٹائم، یہ اس میں ٹائم میں بڑا تغیر آتا ہے. تو بڑا تغیر آتا ہے تو نئی نعمت مل رہی ہے. اور لہذا جب نئی نعمت مل رہی ہے، حقیقت میں نہ بھی مل رہی ہو اور حقیقت میں اس سے پہلے بھی مل رہی ہو نہیں، لیکن اب فرض یہ کر لیا گیا ہے کہ جب ٹائم چینج ہوگا تمہیں نئی نعمت ملے گی، اور نئی نعمت ملے گی تم پر لازم ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو آگے. تو اس لیے علماء نے اس مسئلے کو بڑا اچھا سمجھا، اصول فقہ میں ایکسپلین کیا ہے کہ نمازوں کا جو سبب ہے نا وہ کیا ہے؟ اوقات کی تبدیلی. جیسے 2 رکعتوں کا سبب سفر ہے، حالانکہ اصل میں نہیں ہے، اصل میں تو کچھ اور ہے، لیکن اب اللہ نے کیا بنا دیا سفر کو. تو ایسے ہی نمازوں کے واجب ہونے کا سبب کیا ہے؟ وہ وقت میں بڑی تبدیلی. تو یہ 5 ٹائم اس زمین پر ایسے ہیں جس میں بڑی تبدیلی ہوتی ہے، اور ان بڑی تبدیلیوں سے انسان کو اللہ کی نعمتوں کا احساس ہوتا ہے. اگر یہ ٹائم رک جائے نا تو ہماری زندگیوں کی رنگینیاں ختم. صرف فجر ہی کا ٹائم ہو، ظہر میں جو الگ سی انسان کی فیلنگ ہوتی ہیں، عصر میں الگ فیلنگ ہوتی ہیں، مغرب میں الگ. انجوائے کرتا ہے انسان لائف کو نہ، ہر وقت اسے مغرب کا ٹائم چاہیے، اسے عشاء بھی چاہیے لیکن ہر وقت عشاء نہیں چاہیے. اسے فجر کی بہاریں بھی چاہیے لیکن ہر وقت فجر کی بہاریں نہیں چاہیے. اسے دوپہر کی چلچلاتی دھوپ بھی چاہیے، ہر وقت نہیں چاہیے. شام کی ٹھنڈی چھاؤں بھی چاہیے جو عصر کے ٹائم ہوتی ہے. اور کیسے سمجھائیں میرے بھائی، میرے پاس اس کے علاوہ تبھی تو 5 نمازیں ہیں، تو 2 نمازیں اکٹھی بیٹھی نہیں ہوتی، سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ اوقات 5 ٹائم چینج ہوتے ہیں اور بڑی تبدیلی آتی ہے. تو 3 ٹائم کیوں پڑھ رہے ہو بھائی تم نماز؟ باقی قرآن و حدیث کے حوالے کیا ہیں وہ میں انشاءاللہ بھی ریئیکشن ریکارڈ کرواؤں گا، اس پہ وہ آ جائیں گے. تو میرے بھائی، تو یہ اسلام ہے جو